آپ نے میرے ساتھ کے بہت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا، اگر آپ نے ہمیں ووٹ کی طاقت دی، اگر آپ نے ہمیں منتخب کیا، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ملنے والا فنڈ، اس علاقے کے لیے ملنے والا فنڈ، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، میرے ساتھ کی آپ کے لیے حرام ہوگا۔ جیتے گا اس بار ترازو، 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 مولا کے طرف سے، مولا کے طرف سے، میں آپ کی دعا سے اس بار ترازو، ذرا زور سے کہہ دو، اور پیچھے والوں للکار کے کہہ دو، اس بار ترازو، اس بار ترازو، اس بار ترازو۔ بھائی، میرے دوست، بچے، جوان اور میرے بزرگ، سب کو السلام علیکم۔ آئی ایم ریٹائرڈ فرام پاکستان ایئر فورس۔ یہ ہمارے آرمی کے ہیں اور ہمارے بیٹی بھائی ہیں، اور موسٹلی جو علی پاک میں جو ہے جتنے بھی ہیں ملٹری ریٹائرڈ ہیں، زیادہ تر ایئر فورس کے ہیں اور جو ہے ملٹری سے ہیں، آرمی سے ہیں، اور سب سے ریکویسٹ ہے وہ ہمارے مہمان ہیں اور وہ بڑے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا بڑے مان سے ہیں ادھر، اور ان کا مان رکھتے ہوئے میں سب سے بہت مانا گزارش کروں گا کہ ترازو کو استعمال جو نا وہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ 76 سالوں سے جماعت اسلامی جو ہے یہ ان کا جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سب ازما لیے، اب ان کو بھی ازمانا چاہیے، اور یہ بیدار قسم کے جو ہے بالکل ان کا جو ہے کسی قسم کا کوئی نیب کا یا کوئی جو ہے سیریس قسم کا کوئی افینس وغیرہ وہ نہیں ہے۔ یہ بے باک اور بیدار قسم کا جو ہے وہ جو ہے کہیں کو جو ہے قیادت کو آگے لانا چاہیے اور ازمانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ چہرے بدلتے ہیں لیکن وہ سسٹم وہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چہرے بدلنے سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، لیکن جو ہے جو نئی قیادت جو ہے اس کو بھی لانا چاہیے اور یہ ازمانا چاہیے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ پورا علی پاک جو ہے آئی ہمبل ریکویسٹ پلیز جو ہے ووٹ فار ترازو، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ نیک اور ایماندار نہیں تھے، ہم نے چن چن کے چوروں کو اپنے اوپر بٹھایا، ہم نے چن چن کے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جن کے لیے ذاتی مفاد زیادہ امپورٹنٹ تھا، جن کے لیے قومی مفاد کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ایک بندہ ایم پی اے بنتا ہے، ایم پی اے بننے کے بعد وہ 50 کروڑ کا مالک ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے پیسہ لے کے آتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ سے اور میرے سے کیا گیا ہے۔ ایک بندہ کرتا ہے، ہمارے وزیر کرتے ہیں 25 گاڑیاں آگے 25 گاڑیاں پیچھے، یہ سارے کا سارا پیسہ میرے اور آپ کے ٹیکسی سے پے کیا جاتا ہے۔ یہ آج جماعت اسلامی کا ایک منشور کیا ہے کہ اس ڈی آئی پی کلچر کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس میں آپ دیتے، بجلی کے بل اور گیس کے بل میں آپ دیتے، لیکن اس ملک کے اوپر یہ شریف خاندان سے حکومت کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک ان کے باپ کا ملک ہے؟ نہیں، اگر یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے تو میں عزیز ساتھیوں اور دوستوں اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے کے لیے ایماندار، واقعدار اور اپنے جیسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا، اس غلامی سے انکار کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سراجنات ایک غریب آدمی ہے، سراجنات ایک غریب آدمی ہے، اس کی والدہ نے اس کو فون کیا جب وہ منسٹر تھے، جب اس خدا خیبر پختون خان کے منسٹر تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور کہا کہ اماں آپ کا بیٹا وزیر ہے، پشاور میں اجلاس میں آیا ہے، آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کی والدہ نے کہا، اس کی والدہ بھی درویش خاتون تھی،
اس نے کہا آتے ہوئے بکریوں کا چارہ لے کے آنا. ایسے لوگ ہیں جو ایماندار لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو باصلاحیت لوگ ہیں. ابھی نعرہ لگائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعرے لگاتے, ہم تالیاں بجاتے, ہم جھنڈے لہراتے, لیکن ووٹ ان چاروں کو, ان کرپٹ لوگوں کو جنہوں نے 70 سال سے میرا اور آپ کا خون چوسا ہے, ہم نے ان کو دیا ہے. آپ بھی سن لیں, جو دکانوں میں بیٹھے وہ بھی سن لیں, اور جو گھروں میں ماں اور بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہے وہ بھی ہماری بات کو غور سے سن لیں کہ ہم آئے ہیں آپ تک پیغام پہنچانے آئے ہیں, کہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ جن کو جھولیاں بھر کے ووٹ دیتے ہو ان کو الیکشن کے بعد بجلی کا بل آنے کے بعد جھولیاں اٹھا کے گالیاں دیتے ہو, لیکن وہ فرشتے جو گالیاں تمہاری اوپر پھینک دیں گے. اس لیے کہ قصور آپ کا اور میرا ہے کہ ہم ان حکمرانوں کو اپنے سروں پہ بٹھاتے ہیں. اپنے ناجابات اور اس مارکیٹ اور اس محلے کی نمائندگی کرنے کے لیے منیر آفتاب بختی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور یہاں کے مسائل بھی بیان کرے اور میجر صاحب سے اپنی حمایت کا اعلان بھی کرے. ایک جوڑ کا نعرہ ہے, نعرہ تکبیر. اس سعد رفیق کے پاس نہیں, مگر ہماری بات اس حلقہ کے عوام نے نہ مانی. میں آج انہی گلیوں سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا نادر آباد, علی پاک کی ان گلیوں کی حالت بدل گئی, کیا یہاں کے مکینوں کی سہولیات میں اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اس کا ترجمہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یقین دلانے کے لیے, آپ کی اس محبت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اور یہ محبت آج کی محبت نہیں ہے, علی پاک کے ساتھ جماعت اسلامی کی محبت پچھلی کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے. میرے بھائی عبدالرزاق صاحب یہاں سے الیکشن لڑے, آپ لوگوں نے جھولیاں بھر بھر کر ان کو ووٹ دیے. جماعت اسلامی کے لوگوں کو الحمدللہ آپ ہمیشہ عزت سے نوازتے ہیں, اور جماعت اسلامی کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت مصروف ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تکبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جہاد ایسا کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جہاد ایسا کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اس وقت دو گروپ میدان میں ہیں. الیکشن کا وقت ہے, الیکشن کا زمانہ ہے. دو گروپ میدان میں ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اللہ کے لشکر اور شیطان کے لشکر. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن شیطان کے لشکر آپ کے سامنے 75 سالوں سے اس ملک پر قابض ہیں, اور اللہ کے لشکر ہمیشہ ان کو للکارتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور فرعون کو للکارو, اس کو چیلنج کرو اور اس سے اقتدار چھین لو. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, تاریخ گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اپنی قوم کو ساتھ ملایا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون غرق کے سمندر ہوا, اور آج بھی اس کی لاش لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ ہے.
میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، انشاءاللہ یہ اللہ کے لشکر آپ کے سامنے موجود ہیں، اور حزب الشیطان کو ہم للکار رہے ہیں، انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں کا ہمارے ساتھ آپ کا تعاون رہا، آپ کا ہمارے ساتھ جس طریقے سے آپ ہمیشہ ہمیں پیار کرتے آئے ہیں، ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں جماعت اسلامی کو، ترازو کو، انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ دستے تعاون رکھا تو ہم اللہ کے لشکر اس حزب الشیطان کو انشاءاللہ انڈین اوشن میں ڈبوئیں گے، انشاءاللہ انڈین اوشن میں ڈبوئیں گے۔